ہمیشہ چانکیا کا نالائق شاگرد، یہ بھارت جو چانکیا کا نالائق شاگرد ہے، ہمیشہ یہ کانسپریسی کرتا تھا پاکستان کے خلاف، یہ خود یہ کام کرتا تھا اور پاکستان کو ذمہ دار کہلا دیتا تھا۔ اس بار پہلگام میں آ کے پھنس گیا، اس نے وہ بھونڈے مذاق کیے اور 10 منٹ میں جو پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو پوری دنیا میں ہم نے جب کیس لڑا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ کھیلتا آ رہا ہے، جب اس کا جھوٹ سارا عیاں ہو گیا تو اس نے 6 اور 7 کی رات اس بزدل بھارت نے 6 اور 7 کی رات اس نے ہمارے معصوم بچوں پہ حملہ کیا، مساجد پہ حملہ کیا، مساجد پہ حملہ کیا اور بچوں کو شہید کیا۔ کمال! ہمارا سپہ سالار، ہماری فوج، ہماری عوام پرامن رہنے کے ہمیں سکھایا پرامن ہے۔ تم چانکیا کے نالائق شاگرد، تم پیچھے رہ کے کام کرتے ہو، ہم تو پرامن لوگ ہیں اور پرامن رہے۔ ہم نے حوصلہ کیا، پوری دنیا کو بتایا کہ اس نے بچوں کو شہید کیا، مدارس پہ حملہ کیا، ہم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر تم نے 7 اور 8 کی رات، تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے 7 اور 8 کی رات وہاں سے ڈرون ہلائے، ڈرون چڑھائے اور سیولین آبادی پہ حملہ کیا، سارا کولیٹرل ڈیمیج کیا، ہمارے سٹرکچرل ڈیمیج ہوا، ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ تم نے بے گناہ شہریوں کو، تم نے بے گناہ بچوں کو، تم غیر فوجی افراد پر تم نے حملہ کیا۔ اور سب سے اہم بات، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ ایک انٹرنیشنلی ہمارا یہاں پہ ایونٹ چل رہا تھا PSL راولپنڈی کے اندر، تم نے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ بھی احساس نہیں کیا کہ وہ سبوتاج تو کرو، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے تمہیں یہ احساس نہیں ہوا وہاں بے گناہ شہری بیٹھے ہوئے تھے سارے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے فوجی اس کو اڑاتے نا تو کتنے بے گناہ شہری وہاں پہ مارے جاتے۔ تمہیں حیا نہ آئی؟ تمہیں کوئی شرم نہ تھی؟ پھر تمہیں شرم نہ آئی؟ پھر ہم نے امن کا مظاہرہ کیا، ہماری پاک فوج، ہمارے سپہ سالار نے خاموشی اختیار کی، پوری دنیا کو بتایا ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن فوج ہیں، ہم ایک ذمہ دار فوج ہیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ہماری نور بیس پہ حملہ کیا تاکہ ہماری ایئر بیس تباہ ہو جائے اور تم ہمیں اٹھنے بھی نہ دو۔ بس اس کے بعد ہماری فوج، ہمارے سپہ سالار کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پھر میرے سپہ سالار جب صبح نماز پڑھی اور نماز کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، کہا سب سے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اس کا مفہوم ہے جو سب سے اللہ کو پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو قتال کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو میرے سپہ سالار نے کہا اس سے بڑا اللہ کا اچھا بندہ کون ہوگا جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا۔ 2 ریاستیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی ہیں، ایک مدینہ المنورہ جو پہلے یثرب تھا، لا الہ میرے آقا نے بنیاد ڈالی تو آج مدینہ منورہ ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بڑھا۔ ہمیں دین بچانا تھا، پاکستان بچانا تھا، ہمیں شہری بچانے تھے، تو میرے سپہ سالار نے کہا اس اسلام اور پاکستان کو بچانے کے لیے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، پھر کہا صفن، عمل کیا کہ اکٹھا کرو۔ پھر میرے سپہ سالار نے اکٹھا کیا بری بحری اور ساری پاک فضائیہ کو اور پوری قوم کو اکٹھا کر لیا۔ پوری قوم اس وقت کی ساتھ پلائی دیوار بنی ہوئی تھی۔ آج ہماری پریس کانفرنس کرنے کی وجہ بھی یہی ہے، آج ہمیں مجبور ہو کے یہ ہمیں مارکہ حق بنانی پڑی۔ کیوں؟ قوم نے کہا ہمیں اب لوگ اتنے جذباتی اس مارکہ حق میں ہو چکے ہیں
کہ لوگوں نے کہا مجھے کہ آج پاکستان کا مقدمہ لڑنے کا وقت ہے، تم شرجیل لڑ سکتے ہو، اپنے ساتھ ٹیم بناؤ اور لڑو، شہداء کے لیے لڑو، ان کے حقوق کے لیے لڑو، پاکستان کے لیے لڑو، اور بھارت کا چہرہ انٹرنیشنلی ظاہر کرو کہ یہ کتنا نیگیٹو مائنڈڈ نالائق چانکیا کا شاگرد ہے۔ تو ہاں، ان کے پرزور اصرار پہ ہم نے، اور مجھے میرا بھائی چودھری یاسر، اس نے بھی میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اس نے بھی فورس کیا کہ میں سپاہیوں کی طرح کام کروں گا آپ کے ساتھ، تو میں کہا نہیں، سپاہیوں کی طرح تم کام نہیں کرو گے، تم میرے ساتھ جنرل سیکرٹری رہو گے اور فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤ گے لوگوں کو کہ کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، تو آج میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ تو پھر ساری قوم کو اس طرح جوڑا جو آج نظر آ رہا ہے آپ کو، صفن جوڑ کے بنیان مرصوص، پھر کہا کہ آج ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور تم تو تاریکیوں میں چانکیا کے نالائق شاگرد، تم تو تاریکیوں پہ رات کو حملہ کرتے تھے، تو میرے سپہ سالار نے صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے کہا چلاؤ پہلا فاتح نمبر 1 میزائل، فاتح نمبر 2 میزائل، فاتح نمبر 3 میزائل، اور ٹھیک تمہاری فوجی تنصیبات کو ہم نے تباہ کیا۔ اس کے بعد چلے میرے شاہین، اڑے میرے شاہین، اور تمہیں بتایا جب تم آئے تھے مدرسے پہ حملہ کرنے، اس وقت تک 5 جہاز تمہارے ہم گرا چکے تھے، تمہارے رافیل کو ہم نے زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے جب شاہین چڑھے تو انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر تمہارا S-400 پورا سسٹم تباہ کیا، تمہاری گجرات بیس تباہ کی، تمہاری ادم بیس تباہ کی، اور بتایا واپس آ کے کہ ہم زندہ سلامت الحمدللہ اپنے ملک میں واپس آئے ہیں اور مارکہ حق لے کے آئے ہیں۔